تو فرمایا کہ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا رزق چاہتا وسیع فرماتا ہے اور جس کا چاہتا تنگ فرماتا ہے۔ یہ سمجھ رہے کہ شاید ہمارے بتوں کی وجہ سے ساری باتیں ہو رہی ہیں، سنا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف متوجہ رہو۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی یہ بات کہ مومن کی دو حالتیں ہیں، یا چار حالتیں بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یا تو اس کے اوپر نعمت ہوتی ہے، یا اس کے اوپر مصیبت میں ہوگا، یا پھر وہ عبادت میں ہوگا، فرمان برداری میں ہوگا، یا وہ نافرمانی میں ہوگا۔ تو کہا کہ نعمت میں شکر ادا کرے، مصیبت میں صبر کرے، اور اگر وہ عبادت میں نیکیوں میں لگا ہوا ہے تو پھر جانے کہ یہ سب اسی کی طرف سے ہے، کہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ کوئی نیکی کر سکوں، وہ وہی کروا رہا ہے۔ اور اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو پھر استغفار کرے۔ تو مومن کے لیے تو راستہ بالکل واضح کر دیا گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ ہم لوگ ان باتوں کو سن کے بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ میں نے بہت آسان بات بیان کی، لیکن ہم سمجھے کہ شاید یہ کوئی خاص موقع کے لیے بات ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ کے ہر لمحے کے لیے یہی حکم ہے۔ اب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ممکن ہے بعض آدمی کے ٹانگوں میں درد ہوتا ہوگا بیٹھنے کی وجہ سے، بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوگا، تو اب یہاں پر آپ تھوڑی سی تنگی میں ہیں تو آپ صبر سے کام لیں۔ آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو پہنچنا آگے، پتا کہ آگے ٹریفک جام لگے گی، تو اکثر لوگ وہ دیکھیں غصے میں آ جاتے ہیں، گالیاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ابھی ٹریفک کو جام ہو رہا تھا، ہم تو جب بھی نکلتے ہیں بس راستے بند ملتے ہیں، اور یہ ہے وہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ صبر کا موقع ہے، صبر کر، تیری زندگی کے ہر لمحے میں وہ راستہ کھل جائے تو تجھے نعمت مل گئی تو شکر کر، سارے کاموں کو اسی کی طرف منسوخ کرے کہ یہ راستہ رک گیا تو اسی کی طرف سے ہے، تو اس لیے صبر کا حکم ہے۔ یہ راستہ کھل گیا تو اسی کی طرف سے ہے، اس لیے شکر کا حکم ہے۔ تو زندگی کے ہر لمحے کے اندر یہ تعلیمات ہیں۔ فرمائے کہ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا کہ پس تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو اور مسافر کو۔ اب پیچھے مال کا ذکر آیا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ مال کو تنگ کرتا، اللہ تعالیٰ ہی مال کو کشادہ کر دیتا۔ تو یہ حقیقت بتانے کے بعد پھر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو اور مسافروں پہ خرچ کرو۔ کیونکہ جب مال خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیطان پیچھے سے مشورہ دیتا ہے وہ پیسے ختم ہو جائیں گے، تیرا بینک بیلنس تو پہلے بہت زیادہ تھا، ابھی کم ہو گیا تو وہ اور خرچ کرے گا اور کم ہو جائے گا۔ تو پہلے مومن کو سمجھا دیا جو کم کرنا زیادہ کرنا اسی کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب اللہ کے راہ میں دینے کی بات آ رہی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے حکم پہ عمل کر، اور تیرے مال کا جو زیادہ حقدار ہے، تیرے اپنے رشتے دار زیادہ حقدار ہے، جو قریبی جو غریب ہے، پھر اگر تیرے رشتے داروں کی تو ضرورت پوری کر چکا ہے یا ان میں نہیں ہے تو پھر بعد والوں کو دیکھ۔ اچھا، ہمارے یہاں پہ ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ جب سخاوت کرنے پہ آتے ہیں تو اپنے رشتے داروں کو نہیں دیکھتے، غیروں کو جا کے بانٹتے ہیں، حالانکہ پہلے اپنے بندوں کی ضرورت کو پورا کرے پھر غیروں کی طرف جائے۔ فرمایا کہ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، راہگیروں کی مدد کرنا، تو یہ بھلا ہے ان لوگوں کے لیے
جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. وما آتیتم من ربا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اور جو چیز زیادہ لینے کو دینے والے کے مال بڑھے تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی. یعنی سمجھ لیجیے، اور جو کچھ جو تم دیتے ہو زیادہ کرنے کے لیے تاکہ وہ مال زیادہ ہو جائے، لوگوں کے مال میں ملا دیتے ہو تو اللہ کے یہاں پہ نہیں بڑھتا. یعنی سود کی طرف اشارہ کیا کہ عام طور پر آدمی اپنا مال دیتا ہے، جیسے 100 روپے دیے پھر سود اس کے اوپر 10 روپے زیادہ لیتے، تو سمجھتا ہے کہ 100 روپے دے کے 110 لوں گا تو میرا مال بڑھ جائے گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم دیتے ہو دوسرے لوگوں کو تاکہ وہ استعمال کر اپنے مال میں ملائیں، اور تمہاری نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بڑھ جائے گا، کیا اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. یعنی نمبروں کے اندر ممکن ہے 100 کے 110 ہو جائے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اضافہ نہیں ہے. وما آتیتم من زکاۃ، حال بچہ جو کچھ تم بطور زکوٰۃ کے دیتے ہو، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دیتے ہو، صدقے کے طور پہ دیتے ہو، تريدون وجہ اللہ، اور اس سے تمہارا مقصد رضائے الہی ہے، فاولئک هم المضعفون، ہاں یہ ہے وہ لوگ جو اپنے مال کو زیادہ کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ ظاہری عقل کے بالکل خلاف بات ہو رہی ہے. اب دنیا کے سارے کے سارے عقل مند اس بات پہ متفق ہے کہ بھائی سودی کام کریں گے تو مال بڑھ جائے گا. تو اس وقت دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں یا غریب ممالک ہیں، ان سب میں سودی نظام چل رہا ہے، اور ہر ایک کے ذہن میں یہی بات ہے کہ اس سے مال بڑا بڑھ جاتا ہے. تبھی تو کام کر رہے ہیں سودی. اگر وہ یہ نہیں سمجھتے تو پھر کیوں کرتے؟ اور ہر سمجھدار آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، مگر اللہ اس کے برعکس بیان فرما رہا ہے کہ جس کام کو تم سمجھتے ہو سود کے ذریعے تمہارا مال بڑھ جائے گا تو اللہ کے یہاں پہ نہیں بڑھتا ہوں. اور جس مال کو تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے راہ میں دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، نہیں، وہ کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اور بلا شبہ یہ حقیقت ہے، اور انسان اس پہ عمل کر کے دیکھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرے. کہ مال دینے میں بھی لوگوں کی بڑی نیتیں ہوتی ہیں، دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے دیتے ہیں، دیگر کاموں کے لیے دیتے ہیں، تو اس سے مال بڑھے یا نہیں بڑھے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تو پھر اس سے ضرور آپ کا مال بڑھے گا. الحمدللہ رب العالمین.